بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 12 ہے، اور ہمارا ٹاپک جو ہے جنرلائز کوآرڈینیٹس اینڈ جنرلائز ویلاسٹیز۔ تو جنرلائز کوآرڈینیٹس جو ہے نا ہمارے پاس ان کی جو سمپل ڈیفینیشن اس طرح کی ہے کہ اگر ہم کسی پارٹیکل ہمارے پاس اسپیس میں موو کر رہا ہے اور اس کی موو فریلی کر رہا ہے، آزادانہ موشن ہے اس کی، تو اس کے جو کوآرڈینیٹس ہوں گے وہ 3 کوآرڈینیٹس ہوں گے ایکس وائی زی۔ اور اگر ہم اس پہ ریسٹرکشن لگائیں گے، ریسٹرکشن لگانے کے بعد اگر یہ ایک ڈائریکشن میں موو کرے، سنگل ڈائریکشن میں، فرض کریں اس ڈائریکشن میں ہمارے پاس وائی ہے اور اس پارٹیکل کی موشن وائی ڈائریکشن میں ہے، تو پھر ہم اس کے کوآرڈینیٹس صرف جو اس کے ایکویشنز ہوں گے، کانسٹنٹ ایکویشن ہوں گے، یا اس کے کوآرڈینیٹس کو ہم جو شو کریں گے وہ صرف وائی ڈائریکشن میں شو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی پارٹیکل کو یا کسی ماس کو کسی دھاگے کے ساتھ یا وائر کے ساتھ لٹکا دیں اور اس کی موشن کو دیکھیں، تو اس کا موشن آف پاتھ یہ ہوگا کہ ایسے وہ موو کرے گا۔ اگر ہم اس کو یہاں سے چھوڑیں گے تو اس کی موشن یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے، پھر ایک خاص اس تک پہنچ کے ہائٹ تک، اس کے بعد یہ واپس موشن اس طرح کرے گا۔ تو اس کے کوآرڈینیٹس کو دیکھیں گے تو جو وائر کی لینتھ ہوگی اس کو ہم ایل سے، اور جس اینگل میں یہ موو کر رہا ہے اس کو تھیٹا، تو اس کے کوآرڈینیٹس کو ہم ایل تھیٹا میں ریپرزینٹ کریں گے یا آر تھیٹا میں، تو یہ پولر کوآرڈینیٹس سے موو کرے گا اور یہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا، اس کی موشن ریسٹرکٹ ہو جائے گی۔ تو جب ریسٹرکٹ ہو گئی اس کی موشن تو اس کے نمبر آف کوآرڈینیٹس کم ہو گئے، جو ریڈیوس کوآرڈینیٹس ہیں وہ جنرلائز کوآرڈینیٹ کہلاتے ہیں۔ مطلب جو فری موشن ہو رہی تھی اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا، اس کے بعد اس کے جتنے کوآرڈینیٹس رہ گئے اس کو جنرلائز کوآرڈینیٹ کہتے ہیں۔ فرض کریں اور جنرلائز کوآرڈینیٹس کہتے ہیں تو، اور اس کے ساتھ ہی ہم اوریجنل کوآرڈینیٹس کو جنرلائز کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور جنرلائز کوآرڈینیٹ کو اوریجنل کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹس ایکس وائی زی تھا، تو اگر ہم سلنڈریکل میں موو کر رہے ہیں یا پولر میں ہمارے پاس جو ہے نا ایکس وائی پلین کی موشن جو ہوتی ہے اس کو ہم پولر میں لے کے جاتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس ایکس وائی پلین میں کوئی پارٹیکل موو کر رہا تھا، تو اب اس کو پولر میں کر رہے ہیں، تو وہ جو ہمارے اوریجنل کوآرڈینیٹ ہیں ان کو ہم آر کاس تھیٹا، ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا، تو ایکس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، ایکس از اکول ٹو آر تھیٹا۔ اچھا، ہم اس کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن میں لکھا گیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ فار اے سسٹم آف ان پارٹیکلز فری فرام کانسٹنٹ، اگر کوئی سسٹم آف پارٹیکلز ہے اور وہ کانسٹنٹ سے آزاد ہے، تو ہر پارٹیکل 3 کوآرڈینیٹ میں موو کر رہا ہے ایکس وائی زی میں، تو n پارٹیکلز ہیں تو 3n انڈیپینڈنٹ کوآرڈینیٹس میں وہ موو کریں گے، اور ان کی موشن کو ہم کمپلیٹلی ان 3n کوآرڈینیٹس میں شو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس پہ ہم ریسٹرکشن لگا دیں، فرض کریں ہم نے اس پہ k کانسٹنٹس لگا دیے، k ریسٹرکشن لگا دیے، تو کانسٹنٹ ایکویشن ہمارے پاس جو ہولونومک کانسٹنٹس ہیں ان کی ایکویشن ہم ایسے لکھتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ سبسکرپٹ میں اس سے جو 1 سے لے کر k تک ہے، تو یہ ہمارے پاس k کانسٹنٹ ایکویشن ہے، کیونکہ جو موشن ہو رہی تھی اس پہ k کانسٹنٹ لگ گئے۔ تو اب ہمارے پاس یہ سسٹم جو ہے وہ جو سسٹم کی موشن ہوگی وہ k کانسٹنٹ لگنے کے بعد 3n-k نمبر آف ویز میں وہ موشن کر سکے گا۔ اس کی ڈگری آف فریڈم، نمبر آف ویز کیا ہوتے ہیں جس میں کانسٹنٹ لگنے کے بعد جو پاتھ رہ جاتے ہیں، جو موشن کے ویز رہ جاتے ہیں، ان کو ہم ڈگری آف فریڈم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب 3n-k ڈگری آف فریڈم میں موو کر سکے گا، تو ان جو 3n-k یہ اب اس کے جنرلائز کوآرڈینیٹ کہلاتے ہیں۔ تو ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں ہم اوریجنل کوآرڈینیٹس کو r سے ریپرزینٹ کریں گے، جو جنرلائز کوآرڈینیٹ ہوں گے ان کو ہم q سے ریپرزینٹ کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس جو جنرلائز کوآرڈینیٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو کے 3n-k تک آ گئے، 1 سے لے کر 3n-k، اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جنرلائز کوآرڈینیٹس ہوں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اوریجنل کوآرڈینیٹس تھے، اولڈ کوآرڈینیٹس، ان کو ہم جنرلائز کوآرڈینیٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ مطلب r1 اگر ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹس تھا تو ان کو ہم جنرلائز کوآرڈینیٹ میں اس کے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس x اوریجنل کوآرڈینیٹس تھا
تو اس کو ہم جنرلائز، اور جنرلائز کوآرڈینیٹس ہمارے پاس آر تھیٹا تھے، تو اس کو ہم جنرلائز کوآرڈینیٹ میں لکھ سکتے ہیں اس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا. اسی طرح ایکس ہوگا ایکس ڈیپینڈز آن آر تھیٹا. تو سیم یہ میں نے لکھا ہے کہ آر اگر ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹس تھا تو ریسٹرکشن لگنے کے بعد جو جنرلائز کوآرڈینیٹس آئے ہیں تو آر اس پہ R1 اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، R1 اوریجنل کوآرڈینیٹ تھا، ریسٹرکشن لگنے کے بعد جنرلائز کوآرڈینیٹ جو آ رہے ہیں تو R1 ان پہ ڈیپینڈ کرے گا. جس طرح یہاں پہ وائی ہے، وائی ہم آر سائن تھیٹا لکھتے ہیں، اور وائی جو ہے نا وہ بھی آر تھیٹا پہ ڈیپینڈ کرے گا. سیم اسی طرح جنرلائز کوآرڈینیٹس کو ہم اوریجنل کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں ہم نے آر ہمارا ایک جنرلائز کوآرڈینیٹ ہے، اب آر کو ہم ایکس وائی میں لکھ سکتے ہیں. تو آر کو بھی ہم آر جو ہمارے پاس جنرلائز کوآرڈینیٹس کو بھی ہم جو اوریجنل کوآرڈینیٹس تھے یا اولڈ کوآرڈینیٹس تھے ان میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوآرڈینیٹ کو دوسرے کوآرڈینیٹ کو میں لکھنے کو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ایکویشن نمبر 1 ہے اس کو ٹرانسفارمیشن ایکویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کہ اس پیج پہ جتنی بھی ڈسکشن تھی وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی کہ اگر کوئی پارٹیکل فری موو کرے گا تو اس کے کوآرڈینیٹس 3 ہوں گے. اگر ہم سسٹم آف پارٹیکل لیں گے تو ان کے 3 انڈیپینڈنٹ کوآرڈینیٹس ہوں گے. اگر اس پہ ہم ریسٹرکشن لگائیں گے تو پھر ریسٹرکشن لگانے کے بعد ان کے کوآرڈینیٹس ریڈیوس ہو جائیں گے اور یہ جنرلائز کوآرڈینیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور جتنی ریسٹرکشن ہمیں لگائیں گے اتنی جنرلائز کوآرڈینیٹ ہمارے پاس رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایک ٹرانسفارمیشن پڑھتے ہیں جس میں ہم ایک کوآرڈینیٹ سے دوسرے کوآرڈینیٹس میں جا سکیں. تو ایک کوآرڈینیٹ سے دوسرے کوآرڈینیٹ میں جانے کے لیے یہ ریسٹرکشن ہے کہ اس کو اگر جیکوبین اس کا ہم لیں اور وہ 0 نہ آئے تو جو ہم نے کوآرڈینیٹس سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ان کو پھر جنرلائز کوآرڈینیٹ کہا جاتا ہے. فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹس ہیں جو پہلے اس میں سیٹ میں، اور یہ میپ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سیٹ کو. تو اس دوسرے سیٹ والے کوآرڈینیٹس کو ہم جنرلائز کوآرڈینیٹس تب کہیں گے کہ اس کا جیکوبین ناٹ اکول ٹو 0 ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر یہ ناٹ اکول ٹو 0 ہوگا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جنرلائز کوآرڈینیٹ ہیں ان کو ہم اوریجنل کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انورسلی ہم x1 کو بھی x1 ہمارے پاس جو ہے اس کو بھی ہم ان جنرلائز کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں. تو جس طرح اس سے پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم کس طرح ایکس وائی کو آر تھیٹا میں لے گئے اور آر تھیٹا کو کس طرح ایکس وائی میں لا سکتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلنڈر کوآرڈینیٹس جو ہیں آر تھیٹا زی ہم کہتے ہیں کہ جنرلائز کوآرڈینیٹس ہیں. تو ہمارے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹ جو ہوتے ہیں، بیسک کوآرڈینیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کارٹیسین کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں ایکس وائی زی. تو ہم ایک میپنگ لیتے ہیں ایکس وائی زی سے ان سلنڈریکل کوآرڈینیٹس میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریلیشن ہے کہ کیسے کارٹیسین کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں کن ایکویشنز میں. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا، وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا، زیڈ اکول ٹو زیڈ. اور اس کا ہم جیکوبین لیں گے. جیکوبین ہم نے لینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جیکوبین 0 نہیں آ رہا، نان 0 ہے. تو جب یہ نان 0 ہے تو پھر ہم ڈیفینیشن سیٹسفائی ہو رہی کہ جو ہماری ہم نے کوآرڈینیٹس لیے تھے وہ جنرلائز کوآرڈینیٹ کہلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آر تھیٹا زی جنرلائز کوآرڈینیٹ ہیں اور ان کو ہم اوریجنل کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے اوپر ڈیفائن کر دیا تھا کہ ہم Q1 کو x1 x2 xn میں لکھ سکتے ہیں، اس طرح Q2 کو x1 x2 xn میں لکھ سکتے ہیں. سب جنرلائز کوآرڈینیٹ ساروں کو ان کوآرڈینیٹس میں ہم لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے یہ لکھ لیا. اور ساتھ ہی میں ایک ڈیفینیشن یہاں بتانا سمجھوں گا کہ ضروری ہے یہاں بتانا کہ جو ہم اوریجنل کوآرڈینیٹ سے جنرلائز کوآرڈینیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو جو ہم نیوٹونین میکینکس کی ریفارمولیشن کر رہے ہیں جنرلائز کوآرڈینیٹ میں، تو یہ جو میکینکس ہے ہمارے پاس یہ لیگرانجین میکینکس ہے. اس کے ساتھ ہی جنرلائز ویلاسٹی کا ذکر آتا ہے. تو جنرلائز ویلاسٹی کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو اگر ہم جنرلائز کوآرڈینیٹ کا ڈائریکٹ ٹائم ڈیریویٹو لے لیتے ہیں اور تو یہ ہمارے پاس جنرلائز ویلاسٹی آ جاتی ہیں. دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ Q1 Q2 جنرلائز کوآرڈینیٹس تھے، ان کا ہم نے ٹائم ڈیریویٹو لیا تو Q1 ڈاٹ Q2 ڈاٹ Qn ڈاٹ ہمارے پاس آ گیا. تو یہ جنرلائز ویلاسٹی کہلائیں گے. اور یہ جو ہم نے اس سے پہلے اگر ہم پولر کوآرڈینیٹس میں جائیں یا سلنڈریکل کوآرڈینیٹ میں جائیں تو جو وہاں پر ہم نے سلنڈریکل کوآرڈینیٹ میں ویلاسٹی کیلکولیٹ کی تھی وہ ویلاسٹی ویکٹر تھا.
تو وہ ویلاسٹی اور یہ ویلاسٹی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کو جنرلائز ویلاسٹی کہتے ہیں لیکن یہ ویلاسٹی ویکٹر نہیں ہے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آر تھیٹا زی سلنڈریکل کوآرڈینیٹس تھے، ان کا ہم ٹائم ڈیریویٹو لیں گے تو آر تھیٹا اور تھیٹا ڈاٹ اور زیڈ ڈاٹ، اس طرح آر ڈاٹ تھیٹا ڈاٹ اور زیڈ ڈاٹ ہمارے پاس آئے گا. یہ جنرلائز ویلاسٹی کہلائیں گی، لیکن اوریجنل جو ویلاسٹی ویکٹر تھا سلنڈریکل میں وہ ہمارے پاس کیا تھا، آر ڈاٹ اور یونٹ ویکٹر اس کا، اور آر تھیٹا ڈاٹ یونٹ ویکٹر اور زیڈ ڈاٹ کے. یہ جو اوپر میں نے لکھا ہوا ہے پولر کوآرڈینیٹس کی اسٹڈی میں نے کی، لیکن سلنڈریکل کوآرڈینیٹ میں ہم لکھیں گے تو ویلاسٹی ویکٹر ہمارے پاس یہ آئے گا. تو اس کا دیکھیں یہ ویلاسٹی ویکٹر اور یہ جو کمپوننٹ ہے ویلاسٹی جنرلائز کوآرڈینیٹ کے ڈفرینٹ ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جنرلائز کوآرڈینیٹس ہیں، جنرلائز ویلاسٹی ہے اور جو ویلاسٹی ویکٹر ہوتا ہے، وہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو صرف یہ اس کو جنرلائز کوآرڈینیٹ کو ڈاٹ پروڈکٹ لینے سے ٹائم ڈیریویٹو لینے کے بعد جو ہمارے پاس ڈیریویٹوز آئیں گے وہ جنرلائز ویلاسٹیز کہلائیں گے، لیکن وہ ویلاسٹی ویکٹر نہیں ہوگا. تو ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ہے. اس کو دیکھ لینا، پڑھ لینا اور اس کو سن لینا. اگر کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو اس میں پیش آئے تو پھر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر ڈسکس کر لیں گے.